واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق بات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والے بنائے گی گا انشاءاللہ آمین. اور میری زبان پہ ایسے تاثیر دے کہ آپ میری باتیں آپ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے انشاءاللہ، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے آسانی اور بسہولت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ. تو آج کی جو ہماری دعا ہے وہ سورہ کہف کی دعا ہے. تو سورہ کہف کی دعا ہے تو ہم یہاں پہ سورہ کہف کا جب ذکر کریں گے تو ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم سورہ کہف کی جو فضیلت ہے ساتھ ہی ساتھ اس کی امپورٹنس اور کیسے ہم اس سے دجال کی فتنے سے بچ سکتے ہیں، کیا کرنا ہوگا ہمیں، کب پڑھنا ہوگا، یہ ساری چیزیں جاننی بہت ضروری ہو جاتی ہے. میں یہاں پہ کچھ چیزیں ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے تجوید، ترجمہ اینڈ تفسیر. اوکے، تب تک سسٹرز بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. تو دیکھیے، دجال کا فتنہ. دجال کے فتنے سے ہم سب واقف ہیں کہ دجال کا فتنہ آنے والی ہے قیامت سے پہلے، تو وہ آ کر ہی رہے گی اور ہر ایک مومن کو بہکانے کی کوشش کرے گی. اوکے، اس فتنے کے سے بچنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ بھی سنا ہے کہ سورہ الکہف کی تلاوت ہر جمعہ کو کرنی چاہیے. اوکے، سورہ الکہف مومنین کو ذہنی اور قلبی طور پر، ذہنی مطلب کہ دماغی اور قلبی یعنی دلی طور پر مطلب کہ دل سے اس طور پر مضبوط کرتی ہیں. اوکے، اور اس سورہ کی تلاوت اگر ہم جمعہ کے دن کریں گے تو ایسا کہا بھی جاتا ہے، ایسے احادیث میں بھی آتا ہے کہ ہم دجالی فتنے سے محفوظ رہیں گے. لیکن اس کے تقاضے کیا ہے، آخر ہم کیوں اس سے محفوظ رہیں گے، یہ سورہ میں آخر ایسی کیا چیز ہے، ایسی کیا تاثیر ہے جو ہمیں دجالی فتنے سے بچائے گی، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اوکے، تلاوت اور احادیث کی ہدایت. احادیث میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے اثرات اور فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ الکہف کے ساتھ ذہنی اور قلبی رشتہ بے حد مفید ہے، مطلب بے حد ضروری ہے. صرف اور صرف ہم اس کو ذہنی طور پر پڑھ لے رہے ہیں، اس کی عادت بنا لیے، اتنی ہی کافی نہیں ہے، بلکہ قلبی طور پر اسے سمجھنا بھی بے حد ضروری ہو جاتا ہے. اوکے، اسے قلبی طور Hold پر fast to the سمجھنا بھی Quran, اتنا ہی for it is زیادہ your only ضروری ہو shield جاتا against the ہے trials of the Dajjal and the ذہنی اور deception قلبی of طور this پر. materialistic world. خاص طور پر اس کی تلاوت ہم نے دیکھا ہے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کے روز پوری سورہ کی تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں ہو سکے تو 110 آیت ہے پوری کی پوری سورہ میں. کتنی آیت ہے؟ 110 آیت ہے، اچھی خاصی لمبی سورہ ہے. اور ایک اور بات اس کے بارے میں فیکٹ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ایسی لمبی سورہ ہے جس سے سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے. الحمدللہ، سورہ کہف کی تلاوت سب سے زیادہ کی جاتی ہے. وہ لمبی سورہ میں سے ایک سورہ ہے جس کی تلاوت سب سے زیادہ سب لوگ کرتے ہیں. اوکے، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی. اس میں یہ ایک دم قرآن کے بیچوں بیچ میں، یعنی کہ اس کا زیادہ تر حصہ 15 پارہ میں آتا ہے. ٹوٹل 30 پارہ ہوتے ہیں جس میں سے 15 پارہ یعنی کہ بیچ کا حصہ. وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ الفاظ قرآن کا سب سے بیچوں بیچ کا الفاظ اسی سورہ میں آیا ہے، جس کے معنی ہوتی ہے کہ نرمی سے پیش آنا ہے،
اطمینان سے پیش آنا ہے، کچھ بھی جلد بازی نہیں کرنی ہے، کوئی بھی کڑواہٹ نہیں لانی ہے. یہ قرآن کا سب سے مڈل تھیم ہمیں بتاتا ہے، سب سے مڈل پوائنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سورہ میں ملے گا. اوکے، اور اس کا کچھ حصہ 16 پارہ میں بھی ہے، کچھ حصہ بس، زیادہ نہیں، کچھ حصہ. اوکے، پھر اس کے بعد اسے اب سورہ الکہف مومن کا ذہن دنیا کی عارضی شان و شوکت سے ہٹا کر اس حقیقت کی طرف مدتی کرتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ ساری عالیشان، یہ ساری عمارتیں، جتنی بھی عالیشان دولتیں، عمارتیں ہے، اولاد ہے، پہاڑ ہے، چمک ہے، دھمک ہے، مٹا کر ایک بنجر چپٹی میدان کر دی جائے گی. قرآن میں ایسا بار بار چٹیل میدان ہو جائے گی، پوری کی پوری چیزیں تباہ ہو جائے گی، ایسا بہت بار آیا ہے قرآن میں. اوکے، کہ جتنے بھی ہمیں عالیشان محل، پہاڑ اور بھی جتنی چیزیں نظر آ رہی ہے، سب ایک نہ ایک دن فنا ہو جانی ہے. اوکے، یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی چمک دھمک، عالیشان محل، یہ ساری چیزیں ایک دن کیا ہو جائے گی، ایک چپٹی اور ویران زمین میں تبدیل کر دی جائے گی، بالکل اس کھیت کی طرح جس میں فصل اگر کاٹ دی جاتی ہے. آپ لوگوں نے کھیت دیکھا ہوگا، جب اس میں فصلیں لہلہاتی ہے تو کتنی سندر دکھ رہی ہوتی ہے، کتنی پیاری دکھ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ فصل کو جب کاٹ دی جاتی ہے تو وہ بالکل ہی خالی ہو جاتا ہے، بالکل اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس پہ کچھ تھا ہی نہیں. دنیا بھی بالکل ویسی ہی ہو جائے گی. اوکے، ایسی ہو جائے گی جیسے کہ اس میں کچھ محل، کچھ بھی عمارتیں، کچھ بھی پہاڑ وہاڑ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ویسے ہی تبدیل ہو جائے گی دنیا. یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے. دیٹس وائی ان حقیقت کو سمجھنے کے لیے جب مومن اس کو باقاعدہ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے پورے دل اور تصور کے ساتھ، تو یہ دنیا کی مٹیریلسٹک آزمائشوں سے، فریب سے لڑنے کی طاقت آ جاتی ہے. وہ سمجھ پاتا ہے، مطلب کہ اگر ہم اسے اچھے سے سمجھ کے پڑھے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا کے ٹاٹ بھاٹ اور جتنی بھی دکھنے والی چیزیں ہیں جو اوپر سے دکھ رہی ہیں کہ بہت عالیشان ہے، بہت ہر کچھ، یہی تو اصل کامیابی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ ہم اس سورہ کو جب ہم پوری تفسیر کے ساتھ جانتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اصل میں یہ کچھ بھی نہیں، یہ ٹیمپرری ہے، مطلب کہ کچھ سمے کی لذتیں ہیں. ہم نے یہ سنا بھی ہے نا، یہ خوشیاں، یہ لذتیں، یہ زندگی کا شعور، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ کچھ ہی دنوں کا چیز ہے، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. اوکے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں جب یہ سورہ کو اچھے سے ڈیپلی ہم انالائز کرتے ہیں تب. اوکے، اس میں ایک آیت آتی ہے جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی. اس میں آتی ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر یہ اس ٹائپ کا ایک آیت آتا ہے. اوکے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مطلب کہ جو آپ کے مال اور اولاد ہیں، المال والبنون، وہ دنیا ہی کی زینت ہے، دنیا کی آرائش ہے، دنیا کی ہی آپ کو یہ آپ کی آزمائش ہے، دنیا میں ہی وہ رہ جائیں گے، لیکن جو ساتھ آپ کا جائے گا وہ آپ کے اعمال ہوں گے، آپ کے کردار ہوں گے، آپ کے اخلاق ہوں گے. اوکے، یہ چیزیں اس میں آتی ہے جو ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ نہیں، دنیا کی چیزیں بس کچھ دنوں کی ہیں، اور جو پرماننٹ ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ آخرت ہے، تو ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ ہمیں مٹیریلسٹک ورلڈ کو دھوکا دکھاتی ہے. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں بار بار بتا رہی ہوتی ہے جو یہ مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، جو یہاں کے ساز و سامان ہے، وہ سارے چیزیں اصل میں دھوکا ہے، فریب ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی آزمائشیں ہیں. اوکے، اب یہ سورہ کی شروعات ہم دیکھیں گے کہ سورہ کی شروعات الحمدللہ سے ہوتی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہاں سے ہوتی ہے. اوکے، تو
इस सूरह की इब्तिदा अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह से क्यों कर रहे हैं, मालूम है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह के चाहिए। इससे जस्ट पहले एक और सूरह आई है, वो सूरह है, वो सूरह कौन सी है मैं भूल गई हूँ, बनी इसराइल। जी हाँ, वो सूरह बनी इसराइल है। वो सूरह की अम, एकदम आखिर में, एकदम आखिर में हम देखेंगे तो वो आती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें भी आ रहा है कि अल्लाह ताला के शुक्र का इजहार करना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उसमें भी दिया गया है। साथ में जैसे ही बनी इसराइल खत्म हो रही है, उसके आखिरी आयत खत्म हो रही है, तो फिर सूरह कहफ शुरू हो रहा है। सूरह कहफ की एकदम फर्स्ट ही आयत में अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रहा है। तो ये कहने का क्या मतलब है? ये कहने का मतलब ये है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। ओके, और इस तरीके से ये जो लफ्ज है, ये दोनों सूरतों के ताल्लुक को आपस में कायम कर रही है, दोनों को एक दूसरे का जुड़वा भाई बता रही है। ओके, सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ एक दूसरे के जुड़वे भाई की तरह हो गए। जहां सूरह अल कहफ पिछली सूरह की हील्स पकड़े हुए है, कुरान में आई हुई है, मतलब कि जस्ट उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह से खत्म हो रही है और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही है। हील्स पकड़ ली है, एकदम उसकी लास्ट वाले पॉइंट को पकड़ ली है। ओके, इसमें एक सूर्य कहफ के बारे में और ज्यादा नहीं बताऊंगी मैं। इसमें हमें दज्जाली फितने से बचने के लिए अगर हम पूरा 110 आयत की तिलावत नहीं कर सकते हैं, तो कम अज कम हम इतना करें कि उसके इब्तिदा के रुकू और इब्तिदा के बाद बस उसके आखिर की रुकू पढ़ने की कोशिश करें और उसे हिफ्स कर ले। ओके, हिफ्स करेंगे तो हम कहीं पे भी रहेंगे तो पढ़ सकते हैं, हमारा नागा नहीं होगा इंशाल्लाह। हिफ्स और कोशिश करें कि हम तर्जमा समझ के करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हम उसमें असहाबे कहफ का जो जिक्र आया है, जो अंगूर के बाग वाले मालिकों का जिक्र आया है, साथ में जुल्करनैन का जिक्र आया है, उसे भी समझ सके कि क्यों अल्लाह ने वहां पे मेंशन किया है, क्या इसमें क्या वजह था, अल्लाह ताला ने मेंशन किया है। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो एक बुजुर्ग थे, उनका जो जिक्र आया है, वो क्यों आया है। ये सारी चीजों को समझने के लिए हमें उसके अच्छे से तह तक जाना चाहिए। ओके, तभी हम इंशाल्लाह, जब उसे हम डीपली समझेंगे तो हम और हमारी नस्ल इंशाल्लाह दज्जाल के फितने से महफूज रहे। अल्लाह ताला हमें दज्जाली फितने से महफूज रखे। उसके लिए एक और दुआ आती है, एक मिनट, लेट मी शेयर, इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी। आप लोगों को याद भी होगा, अगर याद हो तो प्लीज बताइए। जी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममाती व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ओके, यहाँ पे दज्जाल के फितने से लास्ट में हमें अल्लाह की पनाह में आ रहे हैं। तो ये दुआ भी हमें करते रहनी चाहिए। ओके, हर नमाज, हर फर्ज नमाज के बाद खास कर करनी चाहिए, पूरे तवक्कुल के साथ कि अल्लाह ताला हमारे और हमारे नस्लों को इंशाल्लाह दज्जाली फितने से, जो अभी टाट भाट अभी की दज्जाली फितने क्या है, फोन में जितनी भी तरह के फितने हैं, जो भी इंसान मशगूल हो गया है, उसकी नफ्स उस पे पड़ गई है, उसकी परस्तिश करने लगी है, सारी चीजें दज्जाली फितने में भी आ जाएंगी। फिर उसके बाद जो भी चमक धमक है जो हमें अल्लाह से दूर कर दे रही है, वो भी दज्जाली फितनों में ही आ जाएगा। ओके, जो भी चीजें हमें अल्लाह से दूर करती हैं और इस दुनिया के करीब कर देती है, और इस दुनिया की ऐशो आराइश के करीब कर देती है, तो वो सारे फितने दज्जाली फितने ही कहलाएंगे। ओके, क्योंकि दज्जाल का बेसिकली यही काम होगा कि वो आपको अल्लाह की राह से भटकाने के लिए आएगा। ओके, और वो दिखाएगा अपने आप को, मतलब हम जिस चीज को अल्लाह से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मतलब कि उसको अपना इला बना लिए, उसको अपना रब बना लिए, वैसे ही वो करेगा, वो भी अपने आप को रब बताएगा। ओके, वो ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा, जैसे कि अभी लोग दुनिया की टाट भाट देख कर क्या सोचते हैं कि वाह यही तो हर कुछ है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो कुछ भी नहीं होगा, मौत के बाद कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही लोग उसको देख कर सोचेंगे कि वाह ये तो हर कुछ कर सकता है, यही तो असल रब है।
ऐसा लोग सोचने लगेंगे। अल्लाह ताला खैर हमें महफूज रखे इंशाल्लाह। कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है ना वॉइस में सिस्टर्स? बताएंगे प्लीज। नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सब जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों का ताल्लुक बता दिया। इसमें एक और बताने लायक छोटी सी सूरह कहफ में जो बुराई है वो इन चीज़ों में हमें हमारी ईमान को मजबूत करती है। हमारे ईमान के 3 उसूल बताती है। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह से जो स्टार्ट हो रही है सूरह की शुरुआत, हम्द से हुई है। पैगाम हर नेमत में अल्लाह की तरफ से है। हर नेमत अल्लाह की तरफ से, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का हम्द व सना बयान करना चाहिए जब भी हमें कुछ नियामतें नजर आए, या फिर हम उस पे तदब्बुर करनी चाहिए। अगर हम तदब्बुर नहीं कर पाए तो फिर भी अल्लाह से इतनी हिदायत माननी चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी है उसका हम गौर व फिक्र करें और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि अगर हम गौर व फिक्र नहीं कर पाएंगे तो फिर शुक्र अदा करने की हिदायत ही कहाँ से आ पाएगी? अपनी नेमतों को देख ही नहीं पाएंगे। तो जैसे अल्लाह ने हमें इतनी बेहतरीन बेहतरीन नेमतों से नवाजा है, उसमें से एक नेमत हम देखें, हमारा जहन अल्लाह ने दिया है। अल्लाह चाहता तो हमें पागल दीवाना भी बना सकता था, मजनू भी बना सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत सा सोचने का दिमाग दिया है, उस पे कुछ भी चीज़ सोचने समझने की सलाहियत दी है ताकि हम सोच के कुछ भी कर सकते हैं। और फिर हमने अल्लाह ने हमें देखने का सलाहियत दी है। तो अल्लाह हर एक चीज़ जो हमारे जिस्म में अंदरूनी और बाहरी तौर पर ज़ाहिर होती है, उसकी अगर एक एक शय की तारीफ की जाए और अल्लाह का उसके लिए शुक्र की जाए तो बहुत कम है। और फिर हमारी बाहरी जो हमें नज़र आती है, खाने पीने की, रहने ओढ़ने सोने की, हमारे इल्म की, सारी नेमतों का बहुत बहुत शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का। जितना शुक्र अदा करे कम है। ओके, ये सारी चीज़ें अगर इंसान खुद बनाता तो कभी नहीं बना पाता, लेकिन अल्लाह ने कितनी ईजिली हमें बनाकर प्रोवाइड किया है, तो हमें इस पे भी गौर फिक्र करनी चाहिए। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह भी आता है इस पे। ओके, इंशाअल्लाह आता है जो हमें बताती है कि फ्यूचर के लिए भी हमें अल्लाह का दामन पकड़ना चाहिए कि अल्लाह के चाहने से ही होगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। चाहे हम जितनी भी मेहनतें कर रहे हैं, कुछ हो सकता है फ्यूचर में हम अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितनी भी मेहनतें कर रहे हैं, लेकिन हमें इंशाअल्लाह तवक्कुल रखना है कि अल्लाह चाहेंगे तो ही हम उसका रिजल्ट पॉजिटिव पा पाएंगे। और अल्लाह ताला अगर उसमें मेरी बेहतरी नहीं होगी तो अल्लाह ताला हो सकता है उसको डिले कर दे और कुछ वक्त के बाद उसमें कामयाबी मिले। तो ये अल्लाह के चाहने से है। ओके, अल्लाह ने तालीम दी कि कल के बारे में कभी भी यकीन से मत बोला करो कि ये काम हो ही जाएगा, ये काम हो ही जाएगा। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गलती हो गई थी कि वो उन्होंने नहीं कहा था। तो ये नबियों से ये नहीं होना चाहिए, भले इंसान से ये गलती हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला को यहाँ पे तालीम करनी थी। असल में ये गलती उनकी नहीं थी, असल में वो इंसानों को ये तालीम करना चाहते थे कि नहीं, किसी भी हाल में आपको अपने फ्यूचर के लिए ऐसा गुमान नहीं करना है कि आपके चाहने से होगा, बल्कि अल्लाह के चाहने से होगा। ओके, इंशाल्लाह कहना बेहद ज़रूरी है, यानी प्लानिंग करो लेकिन पूरा भरोसा अल्लाह पर रखो। आप अपना सारा निज़ाम आप कोशिश करें, लेकिन भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर कायम करें। माशाअल्लाह आती है। माशाअल्लाह यानी कि कुछ भी नेमतों को देखो तो उसमें माशाअल्लाह कहो। आपका जितना भी दिया हुआ नेमत है, आपकी जिस्म, आपका दौलत, आपका माल, आपका घर, आपका कुछ भी है, कपड़े वपड़े, तो सारी चीज़ें, आपकी खूबसूरती सब अल्लाह की दी हुई है, तो उस पे माशाअल्लाह कहनी चाहिए। यानी कि नेमत का असल हकदार सिर्फ अल्लाह ताला है। ठीक है, माशाअल्लाह, कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जब बाग वाले, इसमें बाग वालों का वाक़या है कि वो अपने दरख्त में, जब वो अपने बाग में दाखिल हुआ था तो माशाअल्लाह नहीं कहा था, बल्कि वो कहा था कि ये सारी चीज़ें जो मुझे मिली हैं वो मुझे जन्नत में भी ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। मतलब इंशाअल्लाह भी नहीं कहा था। वो बस अपनी जानों पे जुल्म करते हुए बाग के अंदर दाखिल हो गया था। उसने अल्लाह की कोई भी तस्बीह बयान नहीं की थी, तो अल्लाह ने उसके बाग को क्या कर दिया था, पूरे के पूरे तूफान से और जो
सैलाब आई थिंक आ गया था, तो उससे पूरी वो बेकार हो गई थी उसकी बाग। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें अल्लाह की नेमतों पर माशाअल्लाह भी कहना है, ताकि एक तो हसद जलन जो होती है उससे भी नेमत महफूज रहे, और दूसरी कि इसमें अल्लाह की नेमत है इसका हम इजहार भी कर रहे हैं। ओके, माशाअल्लाह कहकर, या फिर कुछ भी कलिमात जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, जैसे सुबहान अल्लाह कह सकते हैं हम। ओके, तो ये सूरह हमें रिमाइंड कराती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह को अपनी ज़िंदगी में एकदम एक उसूल बना लीजिए कि इसको कहना ही कहना है, एक अकीदा बना लीजिए इसको अपने ज़िंदगी का। ओके, ठीक है, अब हम सूरह पर आते हैं। इस आज जो हमें दुआ याद करनी है उस पर आते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, ये दुआ की तर्जमा और तजवीद हम देखेंगे अभी। ठीक है, देखिए, इज़ अवल फित्यतु इलल कहफि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। यहाँ पे हमें पूरा इससे याद नहीं करनी है, रब्बना से लेकर याद करनी है रशदा तक। ओके, ये सूरह कहफ की आया नंबर 10 है। ओके, आया नंबर 10 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वह वक्त याद कीजिए जब चंद नौजवान गार में पनाह गुजरे हुए तो उन्होंने कहा कि ए हमारे रब, हमें अपने बारगाह से रहमत अता फरमा और हमारे काम में राह याबी के असबाब मुहैया फरमा। ए हमारे रब, हमारे हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे इस काम में हमारे लिए राह रास्त आसान कर दे। ये भी इसका तर्जुमा हो सकता है, या दुरुस्त के सामान मुहैया कराने वाले। तो इसमें ये किसकी कहानी है ये भी हम जानेंगे, ये मतलब किसकी दुआ है, इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी जानेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहले इसकी हम तजवीद देख लेते हैं कि हम क्या क्या तजवीद मिस्टेक करते हैं। रब्बना, रब्बना में नून अलिफ जबर ना को खींचना है। ओके, रब्बना, रब्बना आतिना, आ में भी हमजा खड़ा जबर आ को खींचना है, आतिना मिल्लदुन का, मीम को नून से नहीं लाम से मिलाना है क्योंकि लाम में तशदीद आ गई। ओके, मिल्लदुन का, आप देख सकते हैं लाम में तशदीद है। ओके, मिल्लदुन का, दाल नून पेश दुन, यहाँ पे नून साकिन के बाद नून पे जज्म है, उसके बाद काफ आई है, काफ इख्फा वाली हरूफ में से है। दैट्स वाई यहाँ पे हम इख्फा करेंगे, यानी नून के साउंड को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। ओके, मिल्लदुनका रहमतन, यहाँ पे रुह हा की साउंड प्रॉपरली हलक के बीच वाले हिस्से से अदा करेंगे, रहमतन। फिर उसके बाद ता को वाव में मिलाएंगे। ओके, ऐसे मिलाएंगे, रहमतन व हय्य लना, व हय्य लना, या को अच्छे से हम अदा करेंगे। यहाँ पे हमजा देखेंगे, हमजा आई है, या के ऊपर हमजा आई है, हमजा के ऊपर जस्ट जज्म होगा। आप अगर कुरान में खोल के देखेंगे सूरह कहफ की आयत नंबर 10, तो जज्म होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, जज्म, हमजा के ऊपर जज्म आती है तो झटका देना पड़ता है। ओके, वहय्य लना, वहय्य लना, मेरे साथ साथ आप लोग रिपीट कर सकते हैं, वहय्य लना, लाम जबर ला, नून अलिफ जबर ना को हम खींचेंगे क्योंकि अगेन यहाँ पे अलिफ मद आ गई है। मिन अमरिना, मीम नून जेर, मिन अमरिना, हमजा मीम जबर अम, राजेर जी, अमरी, नून अलिफ जबर ना को अगेन हम खींचेंगे, अमरिना रशदा, रा जबर रा, शीन जबर शा, शीन की आवाज अच्छे से हम अदा करेंगे, छोटी सीन जैसी अदा नहीं करेंगे, रसादा नहीं पढ़ेंगे, रशदा, रशदा। यहाँ पे चूंकि भले ही दो जबर आई है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे रुकना है, स्टॉप करना होता है, तो एक जबर हट जाती है कि रशदा पढ़ी जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी तिलावत करते हैं।
اللہ سے دعا کے طور پر مانگتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ٹھیک ہے، اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم حفظ کریں گے. اوکے. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یعنی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں راہیابی کے اسباب مہیا فرما. یہاں پہ ہم اللہ سے کتنی بہترین دعا مانگ رہے کہ یا اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما. اللہ کی رحمت اگر ہمیں مل جائے گی تو ہماری قیامت بھی بہترین طریقے سے اللہ کی رحمت میں گزر جائے گی انشاءاللہ. اس وقت کی ہمیں اذیت اور ذلت اور رسوائی نصیب نہیں ہوگی. تو اس میں ہم اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں، جو کہ ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان رحم کرنے والے ہیں. تو وہی ہم یہاں پہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی رحمت نصیب عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اپنی بارگاہ میں. اوکے. پھر ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہمارے کام میں راہیابی کے اسباب مہیا فرما. یعنی کہ یا اللہ تعالی ہماری راہ راست آسان کر دے، درست کر دے، ہمیں ہمارا سامان مہیا کرا، درستی کے سامان جو ہمارے کام میں درست بنانے میں ہماری مدد کریں گے، ہمارے کام کو درست بنانے میں وہ سارے سامان ہمیں مہیا فرما. یہ دعا کے ذریعے مانگی جا رہی ہے. اوکے. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا اتنا. اوکے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کی ہوم ورک یہی ہوگی کہ آپ لوگوں کو یہاں سے یاد کرنا ہے ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. یعنی کہ اے ہماری رب ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں راہیابی مہیا فرما. یہاں تک آپ لوگوں کو زندگی گزارنی پڑی تھی، وہ 1 دن 2 دن 1 مہینہ نہیں، پوری کی پوری 300 سال ہی نہیں، اس میں سے بھی 9 سال ایکسٹرا ایڈ کر دیجئے آپ لوگ، 309 سال. اوکے. اب انہیں کیوں کہف میں یعنی کہ غار میں یا پھر گفا میں اپنی زندگی سو کر گزارنی پڑی؟ یہ بھی حکمت اللہ کی تھی کہ 300 سال تک وہ کیسے وہاں پر زندہ رہے اور وہ بھی انہیں کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ایک کروٹ سے دوسرے کروٹ، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں ہوتے، لیکن ایسے زندگی کی 309 سال گزر گیا، انہیں پتہ تک نہیں چلا. تو یہ کیا اللہ کی حکمت تھی؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اوکے. تو کیا ہوا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ ان جوانوں کا، یہاں پہ کوئی بزرگ کے بارے میں یا پھر بوڑھوں کے بارے میں، بزرگ مطلب سے بوڑھا نہیں ہوتا. اوکے. ایک بات ہمیں یاد رکھنا ہے، بزرگ کے مطلب ہوتی ہے بہت بہترین شخصیت والی، جس کی علم و حکمت بھی بہترین ہو، ساتھ ہی ساتھ اس کے عمل سے بھی ہمیں نظر آتا ہو، اسے بھی بزرگ کہہ سکتے ہیں. اوکے. جیسے کہ جبریل علیہ السلام کو بزرگ فرشتہ کہا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی کے لیے بھی بزرگ آتا ہے، تو بزرگ کا مطلب بالکل بھی بوڑھا بھی نہیں ہوتا ہے. اوکے. پھر یہاں پہ دیکھیے ہم یہاں پہ نوجوان لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے کہ نوجوان غار کی طرف پناہ لینے کے لیے گئے. پھر انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمیں سیدھی راہ اور کامیابی عطا فرما. میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، اب اس کے ہم پوائنٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو دعا ہے اس کو ہم کچھ پوائنٹس میں ڈیوائڈ کر کے اس کو اب ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ سب سے پہلے یہ آ رہی ہے ربنا. ربنا اے ہماری رب، آتینا ہمیں عطا فرما. ربنا آتینا اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما. مل ملدنکا ملدنکا اپنی خاص طرف سے، اپنی خاص طرف سے رحمت. رحمت رحمہ مطلب کہ رحمت. وحی اور تیار کر دے، یعنی کہ تیار کر دے یا پھر آسانی کر دے. وحی اور تیار کر دے یا پھر آسانی کر دے. لنا ہمارے لیے. من امرنا من امرنا ہمارے معاملے میں. رشدا رشدا کے مطلب ہوتا ہے سیدھی رہنمائی، درست فیصلہ، ہدایت اور راستہ. اس کے پیچھے کے بیک گراؤنڈ اسٹوری کو ہم جانتے ہیں تھوڑا سا. اوکے، یہ واقعہ ان جوانوں کا ہے. وہ جوان کچھ جوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے. اوکے، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا اور وہاں کی بادشاہ کو پتا چل گیا کہ وہ ایمان لائے ہیں. تو اب وہ لوگ کیا کیے؟ ان کے خلاف فریب کرنے لگے. ان کے خلاف ایسے روایتوں میں آتا ہے کہ ڈسیورس وہ لوگ تھے، ڈسیورس لوگ تھے جو بتایا جاتا ہے کہ ان سے ہی چھپ کر غار میں انہوں نے پناہ لی تھی. اوکے، کہاں پہ؟ غار میں پناہ لی تھی. اوکے، ان کا شہر کے جو حکمران تھے، یعنی کہ جو بادشاہ جس کو کہہ لے یا پھر گورنمنٹ، جیسے کہ ابھی ہم لوگ کے شہر یا پھر ہم لوگ کے چیف منسٹر ہوتے ہیں، ہم لوگ کے گورنمنٹ ہوتے ہیں، سی ایم پی ایم ہوتے ہیں، پرائم منسٹر، پریسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے اس ٹائم کے حکمران، ٹھیک ہے، جو بھی گورنر جو بھی ہوں گے، تو وہ ظالم حکمران جو کہ شرک میں مبتلا تھے، وہ توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے، تو وہ ان کے خلاف ہو گئے. اوکے، تو انہی حکمران سے بچنے کے لیے، ان کے سپاہیوں سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی تھی. اوکے، ان پر، اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ حکمران لوگ جو ایمان لائے تھے، نوجوان، ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ تم بت پرستی کرو، تم اللہ کی پرستش نہیں کرو، اللہ کو معبود نہیں مانو، توحید پر ایمان نہیں لاؤ، بلکہ تم کیا کرو؟ بت پرستش پر انہیں اکسا رہے تھے. اوکے، ایسا کرنے کو کہہ رہے تھے، ورنہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کو سزا دی جائے گی. اوکے، انہیں سزا ملے گی، ان کو قید کر لیا جائے گا، ان کو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اوکے، سزا کے طور پر. تو وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، الحمدللہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، وہ شرک میں مبتلا نہیں ہونے کے لیے، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اس شہر سے باہر نکل جاتے ہیں اور ایسے جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پہ یہ ہمیں نہ دیکھ سکے، ہمیں نہ پکڑ سکے. اوکے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شہر کو چھوڑ کر غار یعنی کہ کیو یا پھر گفا میں چلے جاتے ہیں. اوکے، گفا کا ذکر اسی لیے اس سورہ کا پورا نام ہے سورہ کہف. اوکے، کیونکہ بیسیکلی اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا ہے اس میں. اوکے، تو اب وہ اصحاب کہف وہاں پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تعالی، یہ دعا جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، تو وہ دعا اللہ سے کی ہے. اوکے، وہ نوجوان تھے. قرآن میں انہوں نے کیا کیا؟ جوان کا، اللہ نے جوان کا ذکر کیا گیا ہے. اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ کوئی بھی ہمیں اپنی عمر، کوئی بھی عمر ہو انسان کو، تو ہر عمر میں انسان کو سیکریفائس کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف بوڑھے لوگ سیکریفائس کر سکتے ہیں، بلکہ جوان کو بھی اپنا سیکریفائس کرنا چاہیے. انہیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا، یعنی کہ نہ ہی ان کے پاس کھانا تھا، نہ ہی پینا تھا، نہ ہی صحیح سے وہ سکنے کی جگہ، نہ ہی وہاں پہ سونے کی جگہ ہوگی، آف کورس نہیں ہوگی. ساتھ ہی ساتھ جانوروں کا خطرہ ہوگا، کیونکہ گفا میں گئے ہوں گے تو آس پاس میں جانور بھی تو ہوں گے نا. لیکن انہیں اپنا ایمان بچانا تھا. اوکے، ان کو اپنا ایمان بچانا تھا. انہوں نے اپنی جوانی، اپنی پڑی ہوئی عمر نہیں دیکھی.
وہ سوچ سکتے تھے کہ میرے پاس اتنی اتنی عمر پڑی ہوئی ہے، میں یہیں پہ شہر میں آرام سے زندگی گزاروں گا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی آرام کی جگہ انہوں نے اپنے ایمان کو چنا. اوکے، وہ چاہتے تو اپنے آرام کو چن سکتے تھے، لیکن انہیں اپنا ایمان چننا تھا. اوکے، انہوں نے اپنی جوانی کو سیکریفائس کر دیا اس کے لیے. اوکے، من لدنک رحمتا، خاص رحمت. انہوں نے صرف رحمت نہیں مانگی اللہ سے. اللہ سے یہاں پہ صرف رحمت کی دعا نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ سے بے حد خاص رحمت کی دعا کی، بہت خاص رحمت کی دعا کی. اوکے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ایسی رحمت جو سیدھا اللہ کی طرف سے ہو، لوگوں کے ذریعے سے نہ ہو. اگر وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ انہیں وہ بھی ایمان لے آئیں گے تو ان کو ہم پر رحم تو آئے گا نا ایٹ لیسٹ اسی ذریعے سے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کی خاص رحمت مانگی. اوکے، اور غیر معمولی طریقے سے مانگی. اوکے، کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی دعا کے ذریعے وہ اللہ کی پوری رحمت اور خاص رحمت مان رہے. حی لنا من امرنا رشدا، پلاننگ بھی اور دعا بھی. مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کو درست ڈیسیزن، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ انہیں درستی کا سامان عطا فرما، انہیں درست فیصلہ لینے، درست ہدایت دے، ان کی رہنمائی عطا فرما، انہیں سیدھا راستہ دکھا. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے. رشد مانگنا یعنی کہ رائٹ ڈائریکشن، ان کی زندگی کے لیے، ان کے ایمان کے لیے جو چیز صحیح ہوگا اس کا رائٹ ڈائریکشن دکھا، صحیح دشا ہمیں دکھا، کہنے کا ان کا یہ سینس تھا. دین لانگ ٹرم کی سکسیس انہیں ملے. ایسا نہیں کہ کچھ ٹائم کے لیے وہ لوگ بچ جائے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ پکڑے جائے، ایسا نہیں، بلکہ انہیں درستی کے سامان ایسے مہیا کرا کہ انہیں لانگ ٹرم کے لیے بہتری ہو. اوکے، لمبے سمے کے لیے حکمت بھرا نتیجہ نصیب عطا فرما. مطلب کہ ہمیں کچھ بھی اس میں ناکامی نہیں دینا، اپنی حکمت سے ایسا نتیجہ دینا جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہو. اوکے، درست ڈیسیزن لینے کی توفیق عطا فرمانا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے. مطلب کہ ہمیں بھی جب اپنے ڈیسیزن میں فیلئر محسوس ہو، اللہ سے اللہ کی رحمت، وہ بھی خاص رحمت چاہیے ہو، تو ہم اس دعا کے ذریعے اللہ سے یہ مانگ سکتے ہیں. اپنے ڈیسیزن میکنگ میں ہمیں لانگ ٹرم سکسیس چاہیے ہو، اللہ کی حکمت جب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، تو ہمیں بس اللہ سے مانگ لینا چاہیے حی لنا من امرنا رشدا. اوکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دکھا رہی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں پلاننگ بھی کرنی چاہیے، ہمیں ڈیسیزن لینے کی صلاحیت بھی چاہیے اللہ سے. اوکے، ہر چیز خود بخود نہیں ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے یہ سب چیز ہمیں پتہ چلے گا، تب انشاءاللہ ہم صحیح سے سارے کام کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بس تھوڑی سی ہے پھر مکمل ہو جائے گی. آگے کی آیتوں میں ہمیں یہ پتہ چل گیا، میں نے شروع ہی میں بتا دی کہ 309 سال تک انہوں نے گزار لیا. یہ پھر اس کی دعا کا رزلٹ کیا ملا انہیں دعا کا رزلٹ یہ ملا کہ ان کی زندگی کا 309 سال غار میں گزر گیا، پوری غار میں گزر گیا، اور ان کی حفاظت ہوتی رہی. سوچئے اتنے سال گزر گئی، انہیں موت بھی نہیں آئی. اللہ نے انہیں نیند میں داخل کیا لیکن موت میں داخل نہیں کیا. ٹھیک ہے، ان کی کہانی قیامت تک اللہ نے زندہ کر دی. قرآن جب تک ہے دنیا میں تب تک ان کی جو ذکر ہے وہ زندہ ہے. لوگوں کو اس سے عبرت ملے گا کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ اس چیز کو کرنے پر قادر ہے کہ ایک انسان کو 309 سال تک غار میں سلا کر زندہ رکھ سکتا ہے. ایسا کیا نظام اللہ نے قائم کیا ہوگا، ہمارے انسانی تصور سے سوچنے میں بھی ہم ناکام ہیں کہ کیسے یہ پاسبل ہو سکتا ہے.
لیکن اللہ نے وہ کر دیا۔ تو اللہ جب اس چیز کو کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ بھلے ہی ہم پوشیدہ ہڈیاں بن جائیں، بھلے ہی ہمارا وجود مٹ جائے، ہماری ہڈی تک ہمارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چورا ہڈی سے بھی اور اس شے سے بھی جہاں پہ مٹی میں مل گئی ہوگی، اس سے بھی ہمیں زندہ دوبارہ کرنے پر قادر رکھتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جب اللہ یہ کر سکتا ہے تو اللہ ہمیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، قیامت قائم بھی کر سکتا ہے۔ اوکے، یعنی جب بندہ ایمان بچانے کے لیے، یہاں پہ دیکھیے، جب ایک بندہ اپنی ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے اور وہ ہار نہیں مانتا ہے اور وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ کیسے تاریخ بنا دیتا ہے ان انسان کو، کیسے اس کی تاریخ بنا دیتا ہے۔ اوکے، یہ واقعہ ہمیں بتاتی ہے۔ اوکے، ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، کبھی ہمیں بھی پریشرائز کیا جاتا ہے کسی چیز کے لیے، تو ہمیں اپنے ایمان پر اسی طریقے سے ڈٹ کر کھڑے رہنے چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اوکے، پھر اس کے بعد کبھی سچ پر رہنا مشکل لگے تو ہمیں یہ واقعہ یاد کرنا چاہیے کہ وہ لوگ کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کیے تھے۔ اوکے، کبھی لگے کہ فیوچر انکلیئر ہے، ڈیسیزن نہیں لے پا رہے، تو اس دعا کے ذریعے ہمیں ڈیسیزن لینا چاہیے، اللہ کی رحمت، خاص رحمت مانگنی چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ سے درستی کے سامان مانگنی چاہیے۔ اوکے، اس دعا کے ذریعے ہمارا فیوچر بھی انشاءاللہ کلیئر ہمیں ملے۔ اوکے، اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن، اللہ کی رحمت کی درخواست، فیوچر کے لیے رائٹ گائیڈنس، یہ دعا ہمیں پرووائڈ کرتی ہے، جو کہ اصحاب کہف نے مانگی تھی۔ اوکے، انہیں غار میں ذلت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا میں شارٹ میں بتا دیتی ہوں۔ جب وہ لوگ اٹھے تو پھر اس کے بعد اپنے میں سے ایک انسان کو بھیج دیے تھے، بولے تھے کہ جاؤ تم کچھ کھانے کا سامان لے آؤ۔ ان کے پاس جو سکہ پڑا تھا وہ لے کر وہ بازار جاتے تو دیکھتے سب کچھ چینج ہو گیا ہے۔ جہاں سے وہ کھانا خریدنے جاتے، وہاں پر جب وہ سکہ دکھاتے تو وہ سکہ تو کئی سال پرانا سکہ ہے۔ یہ جو اصحاب کہف ہے انہیں بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ 309 سال تک غار میں گزار چکے ہیں، انہیں ایسا بالکل نہیں معلوم ہے، لیکن وہ جب جاتے ہیں شہر میں لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور وہ اپنے ایمان کو پھر بھی وہ نا ڈر کے جاتے ہیں کہ کہیں وہ لوگ ایمان پہ حملہ نہ کر دے، ان کا ابھی بھی انہیں خوف ہے، کیونکہ وہ سوچ رہے ایک آدھا اتنا ہی دن ہم سوئے ہیں اور ہم اٹھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں اتنا ہی ہے کہ ہم کل سوئے تھے آج اٹھ گئے ہیں۔ اوکے، ایسا نہیں ہے کہ 309 سال تک بیت گیا زندگی۔ اوکے، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ گئے تو دیکھتے ہیں کیا کہ بہت ساری چینجز آ چکے ہیں، بہت سارے لوگ بدل چکے ہیں، کھانے کا پینے کا سامان، لوگوں کا ہر کچھ بدل چکا ہے۔ اوکے، تو وہ جب جاتے ہیں اور سکہ دکھاتے ہیں تو سکہ کو دیکھ کر دکاندار کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، اور لوگ بھی دیکھنے سے لگتے ہیں کہ بہت پرانے لوگ ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں وہاں پہ جب لوگوں کو یہ قصہ پتا چلتا ہے کہ اتنے سال تک وہ اتنے عیسوی میں گئے تھے، پھر اتنے عیسوی میں وہ نکلے ہیں، تو اتنے سال تک وہ زندہ کیسے رہ گئے، پھر یہ سوچ کر وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں۔